من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مكان آخر في شان حبيبه من أكرم الوسائل الذي هدانا الله به سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ خوبصورت اور باوقار مجلس جو عارف باللہ حضرت اقدس حکیم فضل کریم رحمت اللہ تعالی علیہ کی سالانہ عرس مبارک پر ہم سب حاضر ہیں اور اس مقدس محفل کی صدارت پیر طریقت حضرت قبلہ حافظ محمد یوسف صاحب زیدہ مجدہ اور محترم المقام حضرت حکیم محمود القاسم صاحب زیدہ مجدہ صدارت فرما رہے ہیں. اور اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے صفات کا مظہر بنایا ہے. انسان کی جو پہچان ہے اور اس کی جو حقیقت ہے وہ فقط اللہ رب العزت کی تجلیات کا اظہار ہے. یہ انسان کی سادہ سی تعریف ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے ذریعے اپنے پردوں کو، نقابوں کو ہٹایا ہے. اگر ہم اللہ رب العزت کے انوار کو، تجلیات کو اور اس کے کمالات کو اگر ہم کائنات میں مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں انسان کامل نظر آتا ہے. اور انسان کامل ہی خدا تبارک و تعالی کی تجلیات کی تعبیر اور عبارت ہے. میں نے قرآن مجید کی اور یہ جو مجلس ہے بالخصوص یہ اہل معنی کی مجلس ہے اور یہ مجلس الفاظ کی محتاج نہیں، یہ مستی اور وجد کی محفل ہے. اللہ اکبر. مستی اور وجد جو ہوتا ہے وہ لفظ کی تعبیر کو اور اس کے معنی کا ایک معنی ہوتا ہے. اللہ. جو معنی ہوتا ہے، معنی کا معنی اگر کیا جائے وہ ایک مستی ہے، وجد ہے، کیفیت ہے جو انسان اپنے باطن کو جس وقت عیاں کرتا ہے. میرے دوستو اسی چیز کا نام کرامت ہے. اور اگر ہم مشائخ کا، اولیاء کرام کا اگر ہم احترام کرنا چھوڑ دیں تو در حقیقت اللہ کی انفعالی اظہار کا انکار کرنا ہے. اللہ رب العزت کی جو انفعالی حالت ہے، اور جیسے آفتاب کی روشنی اگر زمین پر پڑے، ہم اس بات کے تو قائل ہیں کہ آفتاب روشنی پھیلاتا ہے، مگر اس چیز کا انکار کرنا ہے کہ
آفتاب روشنی سے روشنی پھیلا کر زمین کو بھی روشن کرتا ہے، اس چیز کا ہم انکار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آفتاب کی روشنی، آفتاب کی حرارت زمین پر بھی حرارت قائم کرتی ہے۔ زمین کی جو گرمی ہے وہ در حقیقت آفتاب کی گرمی ہے، اور آفتاب کی گرمی کے تو ہم قائل ہیں، مگر وصف آفتاب کے قائل ہیں۔ وصف آفتاب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا انسان پر اپنی تجلیات کا اظہار کر کے اس میں اپنی کمالات کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتوں سے مخاطب پر فرمایا کہ انی خالق البشر، کہ میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون۔ یہ بہت عجیب خدا تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت انداز کے ساتھ بیان فرمایا۔ صلصال اور حمأ مسنون کے درمیان فرق پیدا کر دیا کہ صلصال کیا ہے؟ صلصال ایک آواز جو خشک چیز سے پیدا ہوتا ہے، خشک مٹی سے جو پیدا ہوتی ہے آواز، اس کو کہتے ہیں صلصال۔ من حمأ مسنون، کس سے؟ کہ ایک ایسی مٹی ہے جس کو کچھ عرصہ رکھنے کے بعد پانی کے اندر اس کو رکھیں، جو مٹی کو پانی سے اگر علیحدہ رکھو تو یہ خشک جو اس کو تراب کہتے ہیں، جب اس میں پانی ڈال دیا جائے تو پھر وہ تین بن جاتی ہے۔ اگر وہ پانی اس کے اندر ٹھہرا رہے، رنگ بدلے، تو پھر اس کو ہما کہتے ہیں۔ اگر اس پانی کے ٹھہرنے کے بعد اگر اس پہ عفونت پیدا ہو جائے، بو پیدا ہو جائے، پھر ہم اس کو مسنون کہتے ہیں۔ اگر اس مسنون کو اگر آگ میں پکا دیا جائے تو پھر وہ فخار بن جاتا ہے، وہ فخار بن جاتا ہے۔ یہ مٹی کے مختلف کوالٹیز ہیں۔ صلصال ایک آواز ہے جو کس سے پیدا ہوتی ہے؟ من حمأ مسنون، جو ایک بدبودار مٹی سے، بو والی مٹی سے پیدا ہوتی ہے صلصال۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر وہ بو والی مٹی جس سے آواز پیدا ہوتی ہے، مجھے یہ بتاؤ کیا آواز کا اس بو سے تعلق ہے؟ جو آواز اس بودار مٹی سے پیدا ہوگی، کیا اس آواز کا بو سے کوئی تعلق ہوگا؟ حالانکہ وہ آواز اس کے اندر ہے۔ ذرا غور کرنا اس بات پہ، آواز اس بودار مٹی کے اندر ہی ہے، باوجود اندر رہنے کے اس کا مٹی کا اور آواز کے اتنے فاصلے ہیں کہ ان کے قربت اور ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے ہی اگر آفتاب کی روشنی زمین پر پڑتی ہے، اس پہ گندگی بھی ہے، اور وہ روشنی جب زمین پر پڑتی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس روشنی کے پڑنے سے اور جو زمین پر گندگی پڑی ہوتی ہے، ان دونوں کے ملنے سے کیا آفتاب کی روشنی میں نجس پیدا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتی ہے، باوجود اس کے وہ پڑ رہی ہے کس پر؟ گندگی پر۔ آفتاب کی روشنی گندگی پر پڑ رہی ہے، مگر باوجود اس کے وہ اس کا فاصلہ ہے، اتصال کے باوجود انفصال ہے، ملی ہوئی ہونے کے باوجود ملی ہوئی نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ حقیقت انسانیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو بودار مٹی سے پیدا کیا، مگر انسان کا بودار مٹی سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے، دور کا تعلق بھی نہیں۔ یہ ایک آواز ہے، اگرچہ یہ آواز ظاہر اسفل السافلین سے ہوئی ہے، اور یہ مستی اسی زمین پر پیدا ہوئی، مگر اس زمین کا اس مستی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اے آدم، ہم اس بات پر بڑے حیران تھے کہ ہم کو اللہ رب العزت نے آسمان پر تخلیق فرمایا، زمینی ذرات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی علاقہ نہیں تھا، مگر باوجود اس کے ہم زمین پر اللہ کی بندگی کرنے سے ہمیں سکون ملتا تھا۔ اس راز کا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس کا راز اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس جسد خاکی کو اس مٹی سے بنایا تو یہ راز ہم پہ ظاہر ہو گیا
مٹی کے ذرات میں میرے رب کی محبوبیت پوشیدہ تھی، اسی وجہ سے ہمیں سکون اس مٹی کے اوپر بندگی کرنے سے ملتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ تیری محبوبیت اس مٹی کے ذرات میں پوشیدہ تھی، مٹی کے ذرات میں پوشیدہ تھی، اسی وجہ سے ہمیں سکون ملتا تھا۔ اور یہی فرمایا کہ من صلصال من حمإ مسنون، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس نیچر کی بنیاد پر اور اس خاصیت کی وجہ سے فرمایا کہ فنفخت فیہ من روحی، کہ میں نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا۔ جیسے مٹی کا آواز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اسی جیسے ہی، اور میں نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا، فقعوا لہ ساجدین، یہ فرشتوں کے لیے قبلہ بن گیا، فرشتوں کے لیے قبلہ بنا انسان۔ آج انسانیت کی تذلیل کے لیے اور یہی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ ولی کیا کر سکتا ہے، انسان کیا کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ انسان کا نہ کر سکنا یہی کر سکنا ہے، انسان کا نہ کر سکنا یہی اس کی جلوہ نمائی ہے۔ جب آئینے میں کوئی تصویر نظر آتی ہے تو آئینہ جس جگہ پر وہ تصویر ہوتی ہے، آئینہ اپنی صورت کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ صورت ختم ہوتی ہے تو عکس یار نظر آتا ہے۔ عکس یار کی دلیل یہی ہے کہ اپنے آپ کو پوشیدہ کر دو، فقط جلوہ یار میں مست ہو جاؤ، اس حقیقت کو ظاہر کرو۔ نہ کرنا ہی اس کا کرنا ہے۔ انسان دنیا میں نہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور یہ ایک آئینہ بن کے آیا تھا۔ یہ نہ کرے گا وہ کرے گا، اللہ اکبر، یہ نہیں کرے گا وہ کرے گا۔ اور یہ اللہ رب العزت نے یہی تو کرامت ہے انسانیت ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو یہ ختم کرتا ہے اور اپنے آپ کو یہ پوشیدہ کرتا ہے، مخفی کرتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کو بشر فرمایا کہ انی خالق بشر، کہ میں نے بشر کو پیدا کیا۔ اس سے یہ حقیقت یہاں ہو گئی کہ بشر ہے کیا، بشر کس چیز کا نام ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اسی بشر سے بشارت ہے۔ بشارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی خوشخبری سنا دینا۔ خوشخبری خبر کیا ہوتی ہے کہ ایک پوشیدہ چیز تھی اور ایک اچھی پوشیدہ چیز تھی، اس کو ظاہر کرنا۔ فرمایا کہ انی بشر، میں نے انسان کو، میں نے بشر کو پیدا کیا۔ بشر ایک اس کے اندر جو میری جلوہ نمائی، جو حسن تھا پوشیدہ، میں نے اپنے پوشیدہ حسن کو اس آئینے سے ظاہر کر دیا۔ یہ بشر ہے، بشر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کا مظہر ہو۔ فرمایا کہ یہ شیشہ تھا، یہ شیشہ ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے۔ جس طریقے سے ہم بشر سمجھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لغوی بشر نہیں ہے، لغوی بشر نہیں ہے۔ لغوی بشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے انسان ہے اس میں دونوں خاصیتیں ہیں، اچھا کرنے کی بھی، برا کرنے کی۔ اچھا بھی کرتا ہے، برا بھی کرتا ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ وصف نہیں تھا۔ آپ کے اندر فقط خیر ہی خیر تھی، خیر ہی خیر تھی، یہ بشر تھا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن مجید میں جناب یوسف علیہ السلام کے دور میں جناب زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے درمیان کچھ باتیں بلند ہوئی اور الزامات شروع ہوئے۔ زلیخا بہت سمجھدار تھی، انہوں نے ان کے دماغ میں یا کسی نے اس کو ترکیب بتائی کہ یہ الزام ختم کرنے کے لیے آپ جتنا مرضی ان کو دلائل دو گے یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، بہتر یہی ہے کہ جو جلوہ آپ نے دیکھا ہے انہیں وہی جلوہ دکھا دو، اور جو چیز آپ نے دیکھی ہے وہ چیز انہیں دکھا دو، جو ذوق آپ نے دیکھا ہے وہ ذوق انہیں چکھا دو۔ اور جناب زلیخا نے وزراء کی بیویوں کو بلایا، سب جمع ہو گئی، یوسف علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی اور وہ پھل کاٹ رہی۔ یوسف علیہ السلام جیسے ہی گزرے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، قرآن مجید میں ہے کہ نہ صرف ان کے ہاتھ کٹے گئے بلکہ ہاتھوں سے ان کی انگلیاں جدا ہو گئی، انگلیاں ہاتھوں سے جدا ہو گئی۔ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم
اللہ کی قسم یہ بشر نہیں، سبحان اللہ، اللہ اللہ کی قسم یہ بشر نہیں، یہ ان اوصاف والا بشر نہیں ہے کہ جس میں اچھائی بھی ہو برائی بھی ہو۔ الا ملک کریم، یہ اللہ کا برگزیدہ فرشتہ ہے جس میں صرف خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، یہ بھلائی ہی بھلائی ہے۔ فرمایا کہ یہ بشر ہے مگر یہ وہ بشر نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ جیسے تمہارا باطن تمہارے جسم سے ظاہر ہوتا ہے ویسے ہی میرا باطن میرا اندر اس جسم سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں اللہ کے کلام کو زبان سے ادا کر کے تمہیں خدا کا کلام سناتا ہوں۔ فرمایا کہ میں پورا کا پورا جسم، میرے پورے کے پورے اعضاء یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ میں جو کچھ بولتا ہوں یہ جسم خدا کے رازوں کو ظاہر کرنے والا ہے۔ میں بشر ہوں مگر اللہ کے رازوں کو ظاہر کرنے والا بشر ہوں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ میں حقیقت آشنا ہوں، میرے ہر حرکت سے میرے ہر ادا سے اللہ کی جلوہ نمائی ہوتی ہے، خدا تبارک و تعالیٰ کی اور ظہور ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آج کی مجلس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ولی قانون عارف باللہ حضرت اقدس حکیم فضل قریب رحمت اللہ تعالی علیہ جو ایک انسان کامل تھے۔ انسان کے اندر دو مناسبتیں ہیں، ایک مناسبت مخلوق کی ہے، ایک مناسبت خالق کی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایسے کہ بدن ہے، بدن کے اندر جو وصف ہے یہ مخلوق کا، روح ہے اس کے اندر جو وصف ہے یہ وہ خالق کا ہے۔ اس میں خالق اور مخلوق دونوں۔ روح کے اندر جو وصف، اگر روح کو جسم سے علیحدہ کیا جائے تو جسم منتشر ہو جائے، گل سڑ جائے، ختم ہو جائے۔ اس جسم کو جو قابو کرنے والا ہے، کنٹرول کرنے والا، بچانے والا، اس کا مربی اور اس کو زندہ رکھنے والا جو ہے وہ کیا ہے؟ قوت جو روح ہے، اس کے اندر یہ وصف ہے۔ اور روح جو ہے، اور ہم جو بعض اوقات کہتے ہیں یہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ حقوق اللہ کیا ہے؟ حقوق اللہ یہ ہے کہ جو انسان کے اندر مخلوق کا جو وصف ہے، یہ بدن ہے، اس بدن کو اللہ پہ قربان کر دو، اس بدن کو اللہ پہ قربان کر دینا اور اللہ کے احکامات کو اس پہ لاگو کر دینا، یہ حقوق اللہ ادا کرنا ہے۔ اور حقوق العباد کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت کی وصف ہے، خالق کے ساتھ مناسبت ہے، اس خالق کی مناسبت کو مخلوق خدا پر فنا کر دینا، اور یہ صفت خالقیت کو یہ حقوق العباد ادا کرنا ہے۔ حقوق العباد کیا ہے؟ کہ اپنے اس وصف کو جو تمہارے اندر خالق کا وصف موجود ہے اس کو مخلوق پہ قربان کر دینا۔ اور حضرت عارف باللہ حکیم فضل قریب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ پہ اللہ کا رنگ جلوہ گر تھا، آپ نے اس اوصاف کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، اپنے بدن کو حقوق اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، اور اپنی روح کو مخلوق خدا کے اور خدمت اور ہمدردی میں وقف کر دیا تھا۔ یہ ہما جہد پاکیزہ شخصیت تھی، ہما جہد پاکیزہ شخصیت تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں فقط اللہ رب العزت کی یاد کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی کے، باقی انہوں نے اپنے جسم میں کسی کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی، یا تو مخلوق خدا کی خدمت ظاہر ہو رہی ہے یا اللہ رب العزت کی بارگاہ کی خدمت ہے۔ اور میرے دوستو، بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں، میں آپ کو بات بتا دوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ولی دیتے کیا ہے، ولی سے ملتا کیا ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ولی بھی کچھ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ ہم یہاں جو آتے ہیں یہاں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس جگہ پہ ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم اگر کہیں کہ جی ولی بھی دیتا ہے، کہتے ہیں یہ تو مشرک ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ولی دیتا تو اللہ ہے۔ میرے دوستوں، جو ولی دیتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا، جو اللہ دیتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ولی برتن دیتا ہے، کاسا دیتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ باطن اور طلب یہاں سے ملے گی، طلب یہاں سے ملے گی، نیستی یہاں سے ملے گی، فنائیت یہاں سے ملے گی، وہاں سے بقائیت ملے گی، وہاں سے تمہیں مراد ملے گی، وہاں سے تمہیں عطا ملے
مفعولیت یہاں سے ہوگی، فاعلیت وہاں سے ہوگی، جھکنا یہاں سے ہوگا، کبریائی کا رنگ وہاں سے چڑھے گا اور انسان جھکے گا اور اللہ رب العزت کی کبریائی کا رنگ چڑھے گا۔ میرے دوستو یہ سلیقہ، ادب، اللہ کی بارگاہ میں طلب، تڑپ، جذبہ اور پیاس، یہ صوفیاء کرام کے خانقاہوں سے ملتی ہے۔ یہ یہاں سے جو خزانہ ملتا ہے وہ طلب کا ملتا ہے، طلب کا ملتا ہے اور مریدیت کا ملتا ہے، فنائیت کا ملتا ہے، مٹانے کا ملتا ہے۔ وہاں سے باقی رکھنے کا اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ وہاں کا خزانہ الگ ہے، یہاں کا خزانہ الگ ہے، اس پہ کسی قسم کا اور مماثلت میرے دوستوں نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہاں سے طلب ملتی ہے، طلب ملتی ہے، وہاں سے اس کی طلب کی اس پیاس کو بجھایا جاتا ہے۔ یہاں سے پیالہ ملتا ہے، وہاں اس پیالے کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ میرے دوستو وہاں سے اور یہی چیز ہے، یہاں سے سجدہ ملے گا، یہاں سے رکوع ملے گا، یہاں سے جھکنا ملے گا، وہاں سے کبریائی ملے گی، وہاں سے تقدیس ملے گی، وہاں سے پاکیزگی ملے گی، وہاں سے روب ملے گا، وہاں سے نصرت ملے گی، وہاں سے ہیبت ملے گی۔ میرے دوستو یہ ہے عبد اور معبود کے تعلق اور ان کے امتزاج سے جو حسن نمائش کائنات میں پیدا ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ انسان اپنی انسانیت کو صوفیاء کی صحبت کی وجہ سے اپنی فطرت کو محفوظ کر لیتا ہے۔ جو انسان اپنی فطرت کو محفوظ کر لیتا ہے، سمجھو کہ اس نے اپنے آپ کو خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور پہنچنے کے لیے قابل بناتی ہے۔ یہاں سے قابلیت ملتی ہے، یہاں سے استعداد ملتی ہے اللہ رب العزت کو منانے کی۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اور جس خانقاہ میں ہم حاضر ہوئے، اللہ رب العزت اس خانقاہ کی برکتوں سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑے اثر انداز کے ساتھ ملا پیر سید طیب حسین شاہ صاحب